الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ کل کے مناظرے میں جو جاوید اختر اور مفتی اسماعیل کے درمیان ہوا ہے، اس میں ایک پوائنٹ جو ان کی طرف سے اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اگر اللہ موجود ہے تو پھر دنیا میں جو قتل عام اور جو مظالم ہو رہے ہیں وہ یہ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ اس کو مداخلت کرنی چاہیے، روکنا چاہیے اور ظالم کو سزا دینی چاہیے، یہی وہ چاہتے ہیں۔ اس پہ کچھ مسلمانوں کو بھی یہ بڑی لاجیکل دلیل لگی ہے کہ ہاں جی بات تو ان کی صحیح ہے۔ مسلمانوں سے عرض یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے وجود پر آپ کا یقین ہے، اور اس پر بھی آپ کا ایمان ہے کہ یہ کائنات خدا نے بنائی، اللہ پاک نے بنائی، اور ظالم و مظلوم دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو پھر ان کے بارے میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ پاک بناتا ہے، جو اسکیم اس کی ہے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کائنات اسی کے مطابق چلنی چاہیے، اور چل رہی ہے۔ اس میں یہ بھی کہنا کہ ہے تو خدا ہے بھی ہے اور کائنات بھی ہے اور خدا کی تخلیق ہے یہ ساری، لیکن یہ کہ وہ فیصلے ہمارے مشورے سے کرے، وہ ایسا کرے جیسا ہم کہتے ہیں تو اچھا ہے، نہ کرے اپنی اسکیم کے مطابق چلے تو پھر وہ ہمارا خدا ہی نہیں، پھر ہمیں اس کو خدا ماننے کا فائدہ ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں نے کبھی قرآن کریم پڑھا ہے؟ ثواب بڑھانے اور زیادہ کرنے کے لیے تو پڑھتے ہیں لوگ، جو پڑھتے ہیں، ڈھیر سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم پورا سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، تفسیروں کو چھوڑیں آپ، ترجمے سے ہی نہیں پڑھا۔ اگر انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہوتا تو اللہ پاک نے اس کائنات کے بارے میں اپنی پوری سکیم واضح کر دی، کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا اور فیصلے کس دن ہوں گے۔ ظالم اور مظلوم ایک جیسے نہیں ہوں گے، اللہ کے نافرمان اور اللہ کے فرمانبردار ایک جیسے نہیں ہوں گے، لیکن وہ تو دی اینڈ پر ہوگا نا۔ آپ کا مشورہ یہ ہے کہ فلم کے ویلن کو پہلے 5-7 منٹوں میں ختم کر دینا چاہیے، اور اگر فلم 5-7 منٹوں میں ختم ہو جائے تو پھر آپ نے ہی واویلا کرنا کہ ہم تو پیسے 3 گھنٹے کے دے کے آئے تھے، یہ 5 منٹ میں کیوں ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے بتایا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی کسوٹی کے طور پر پیدا کی ہے، جہنمی جہنم میں تمہارے ساتھ ظلم کر کے جائے گا، کہ ایسی فلائٹ نہیں ہے کہ جی وہ ایمریٹس والے اس میں بیٹھ گئے، اتحاد والے اس میں بیٹھ گئے، جو جنت میں جائے گا اپنے اعمال کے ذریعے جائے گا، جو جہنم
خیر لائیو سے اگر کسی لڑکے کو ماں اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں یا اس کا باپ اپنی پگڑی اس کے قدموں میں ڈال کر کسی لڑکی سے شادی پر آمادہ کرے تو یہ اس لڑکی کی توہین ہے. اگر وہ اس سے نکاح کرے تو توہین ہے. اسے اس کو جوتا دکھا دینا چاہیے جس کی مرضی نہیں کرنے کی. کسی لڑکی کو اس کے والدین گند کھا کر یا ماں اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال کر کسی لڑکے سے شادی پر آمادہ کرے تو یہ اس لڑکے کی توہین ہے کہ اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں. کوئی اسے شادی نہیں کرنا چاہتا، بندوق کے زور پہ کروائی جا رہی، اسے وہ شادی نہیں کرنی چاہیے. یہی بات اللہ پاک فرماتا ہے جبر سے مسلمان کرنے ہوتے تو میں کرتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر جبر سے مسلمان کرنا ہوتا تو تیرا رب اگر یہ چاہتا تو اس زمین پر بسنے والے سارے بیک وقت مومن ہو جاتے. اس کے پاس موجود ہے کہ کیسے کرنا. جیسے آپ کو کوئی اسلحہ بیچا جاتا ہے تو اس کا کوڈ جو ہے وہ امریکہ والے اپنے پاس رکھتے ہیں نا ان تیاروں کا. کوئی نیا اس میں آپ نے اگر میزائل فٹ کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوڈ وہاں سے ملتا ہے. خدا کے پاس کوڈ ہے، کہتا اگر کرنا ہوتا تو میں کرتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ یقیناً ایمان لے آتا ہر وہ شخص جو اس زمین پر بستا ہے جمیعاً، سارے کے سارے. آفا انتا، تو کیا اے نبی تم تکرہ الناس لوگوں کو مجبور کرو گے حتی یکونوا مؤمنین کہ وہ ایمان لے آئیں. یہ تو اللہ کی انسلٹ ہے کہ جبر سے وہ کسی کو اپنے آپ کو ماننے کا مجبور کرے. اس کے تو اندر اتنی صفات، اتنی خصوصیات، اتنا پیارا ہے، جدھر نظر اٹھا اس کے احسانات، اس کو تو دوڑ کے قبول کرنا چاہیے بندے کو، نہ کہ تلوار کے زور پر. تو وہ لوگ جو جہنم کے لیے بنے ہیں، اللہ نے رزق لیا ہے کہ بھائی ہاں اتنے جہنم میں جائیں گے. یہ جس طریقے سے یہ پڑکتے ہیں نا، یہ اپنے عقل و شعور کو استعمال نہیں کریں گے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے مگر تفقہ نہیں. تو کیسے جائیں گے؟ قیامت کے دن اللہ پاک اور اٹھو، تمہیں میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں بھی جہنم کے لیے پیدا کیا تھا، چلو جاؤ. نہیں، وہ عمل جہنمیوں والے کریں گے، ان کو اعمال دکھائے جائیں گے.
ان کو کلپ ان کے دکھائے جائیں گے اور اس کے بعد کہا جائے کہ چلو جاؤ جاننا. وہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ کہ ہم نے جہنمیوں والے کام کیے. تو اگر ان کا امتحان رہنا تو کوئی کسوٹی بھی تو ہوگی نا. آپ اگر اپنے اکاؤنٹنٹ کا امتحان لینا چاہتے ہیں، گلے پہ اسے بٹھاتے ہیں تو چابی تو اس کو دینی پڑے گی گلے کی، پھر ہی کہہ سکیں گے نا کہ اس میں سے کچھ اڑا لیا تم نے. اگر گلے پہ آپ بیٹھے ہیں تو اسے تو آپ پوچھ نہیں سکتے کہ فلاں چیز چلی گئی ہے، اتنے پیسے کم کدھر گئے، نہیں پوچھ سکتے آپ بیٹھے. اب لوگ اللہ سے پوچھتے اور مسلمان کہ ظلم کیوں ہو رہا ہے فلاں جگہ. یہ ظلم تو چھوٹے لیول پہ شروع ہوتا ہے نا، محلے میں بھی ظلم ہوتا ہے، گھروں میں، برادریوں میں ظلم ہوتا ہے. تو آپ کس طرف کھڑے ہوتے ہیں اس میں؟ کہا گیا نا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کو پکڑ کے کھڑے جو والے. آپ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. ظلم یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ پاک نے سورہ بروج میں فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ على كل شیء شہید. وہ لوگ جنہوں نے خندقیں کھودی اور اس میں آگ بھڑکائی اور لوگوں کو، مسلمانوں کے ایمان والوں کو اس میں ڈالا اسی سرزمین پر. وشاہد و مشہود، وہ بیٹھ کے جو نظارہ کر رہے تھے ان کی قسم، اور جن کو جلا کر جو آگ میں جل رہے تھے ان کی بھی قسم، مشہود کی بھی قسم. قتل اصحاب الخدود، یہ قتل ہو گئے. وہ جو جل رہے ہیں وہ قتل نہیں ہوئے، قتل وہ ہو گئے جو ان کو جلا رہے ہیں. جب وہ آگ پر بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہیں. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، ملاحظہ کر کے انجوائے کر رہے ہیں، جیسے کسی کو کسی تھانے میں پکڑ کر مروانا اور پھر کیمرے کے ذریعے اس کو دیکھنا، پھر لیپ ٹاپ پر پھر لائیو دیکھنا کہ وہ چیخ رہا ہے. اور یہ تعذیب کی سب سے شدید ترین صورت ہوتی ہے، یہ بدترین. وہ کر رہے ہیں. اچھا جرم کیا ان کا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ عزیز الحمید پر ایمان لائے. بس اس قصور میں ان کو جلایا جا رہا اور نظارہ کیا جا رہا. کوئی قیامت نہیں آئی. لیکن کیا وہ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. تو وہ خدا یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے. اس لیے کہ جب اختیار دیا ہے کسی کو چیک کرنے کے لیے تو کچھ لوگ تو اس کا ہوں گے نا، کچھ مظلوم بھی تو ہوں گے نا، جن کے ظلم کیا جائے گا تو ظلم ثابت ہوگا. کوئی ٹاک گریبان حشر میں لے کے آئے گا تو ثابت ہوگا نا انہوں نے ظلم کیا اور یہ جہنم والے ہیں. وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک ان کو اپنے علم کی بنیاد پر نہیں پکڑے گا، گواہیوں کی بنیاد پر پکڑے گا، ان کے اعمال کی بنیاد پر پکڑے گا. وہ قومیں بھی ہوں گی، وہ افراد بھی ہوں گے. عراق اور ایران میں جنگ ہوئی، دونوں مسلمان ہیں. ان کو نہیں مٹ جانا چاہیے تھا نا. اگر آپ کا تقاضا یہ ہو کہ دنیا میں سب کچھ میں تو پھر تو ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ اللہ پاک کی بات بالکل صحیح. پھر اس زمین پر چلنے والا کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جب نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب پھر قیامت آ جانی چاہیے تھی. مسلمان ممالک آپس میں نہیں لڑے، بنگلہ دیش اور پاکستان نہیں لڑے آپس میں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. وہ مٹی کے مجرم ہوں گے، ایمان تو اللہ پر ان کا تھا نا. نمازیں بھی پڑھتے تھے بنگالی جو ہم نے مارے، ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے مارا وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے.
ظالموں میں دور کیوں جاتے ہو؟ غزہ کیوں جاتے ہو؟ اپنے یہاں نہیں، یہ جو آ کے یہاں جمعہ پڑھتے ہوئے پوری مسجد کو اڑا دیتے ہیں، یہ جو خوارج، یہ ظلم نہیں؟ ہمارے اڈوں سے اٹھ کر جب افغانستان پہ مارا گیا اور ان کے بوریاں بھر کے ان کی تو لاشیں دفن کی گئی، قیمہ بنی ہوئی، یہ ظلم نہیں تھا؟ ظلم ہر جگہ موجود ہے، صرف اپنا ظلم بندے کو ظلم نظر نہیں آتا، اور ہم اللہ سے تقاضا کرتے ہیں، اللہ سے تو ہم یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ہماری کرکٹ ٹیم کو جتا دے، بال پکڑ کے دائیں بائیں نہ جانے دے، سیدھا ہمارے جو بیٹسمین ہے اس کے بلے پہ لے آئے، اور جب کیچ ہونے والا ہو تو مخالف ٹیم جو ہے اس کو نابینا کر دے، چکر آ جائے اسے، بال نیچے گر پڑے۔ اللہ پاک کوشش کرے کن کہے اور ہم میچ جیت جائیں، ہمارے لڑکے جو ہے وہ مشین بن جائیں، چھکے پہ چھکے مارے، دعائیاں کر رہے۔ بنگلہ دیش بھی مسلمان ہے، ادھر ہم بھی مسلمان ہیں، دونوں ٹیمیں لڑ رہی ہیں، دونوں خدا کے پیچھے پڑے، ہماری ٹیم جتا دے، وہ کہتے ہیں ہماری ٹیم جتا دے، دونوں طرف خواتین بھی پردے والی جو ہے وہ کر، ہم تو چاہتے ہیں بے ایمانی کہ میرٹ پہ نہ جیتے کوئی ٹیم، اگر تو ہمارا خدا ہے تو ہماری ٹیم کو جتا دے، یہ تو ہماری پیچ ہے، ہم تو کرکٹ پہ خدا چھوڑ دیتے۔ اللہ پاک خود کہتے ہیں وَإِنَّمَا تُجْزَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دیکھو یہ ظلم اور نیکی کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا، دنیا صرف دارالامتحان ہے۔ کمرہ امتحان میں غلط لکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اس میں اگر آپ ٹوکیں گے اس کو لکھنے والے کو تو یہ کرپشن ہو جائے گی، یہ کرپٹ پریکٹس ہے، مداخلت نہیں کرنی۔ ایک باپ ہے، وہ ممتحن بھی ہے، اس کا بیٹا اسی کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے اور وہ دیکھ رہے کہ اس کا بیٹا غلط کر رہا ہے، تو وہ اس کو ڈانٹ نہیں سکتا، وہاں پہ اس سے چپیڑ بھی نہیں مار سکتا، اس کے پاس سے باڈی لینگویج سے بھی یہ اظہار نہیں کر سکتا کہ کسی حرکت پہ، اس کی کسی لکھائی پہ باپ جو ہے وہ اریٹیٹ ہو گیا اور غصے میں دو چار چکر لگا رہا تاکہ بچے کو احساس ہو جائے کہ جو میں نے لکھا ہے غلط ہے، میں ٹھیک کر لوں، ابھی موقع ہے۔ یہ بھی کرپٹ پریکٹس، خدا بھی یہی کر رہا ہے، خدا کوئی مداخلت نہیں کر رہا۔ جنہوں نے نیکی کرنی ہے رج کے کرو، جنہوں نے بدی کرنی ہے دل کھول کے کرو، لیکن پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ یہ زمین فیصلوں کی زمین نہیں ہے، یہ اعمال کی ہے، عمل کی ہے۔ جس نے ظلم پہ باندھنی ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے نا بھائی، میں نے جب اختیار دیا تو میں نے طے کر لیا تھا کہ جو وہ رستہ اختیار کرے گا میں اسے جانے دوں گا، چاہے وہ کسی نبی کا باپ ہے، کسی نبی کا بیٹا اور بیوی ہے، ان کے معاملے میں خدا نے مداخلت نہیں کی۔ کرکٹ میں آپ خدا سے مداخلت کروانا چاہتے ہیں؟ کتنی بے عزتی ہوتی ہے کہ ایک نبی دوسروں کو جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا اپنا بیٹا مسلمان نہیں ہو رہا، بیوی مسلمان نہیں ہو رہی، طلاق تک دینے کی اجازت نہیں تھی، مرتے دم تک وہ بیویاں رہیں ان کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ وہ اپنی بیویوں کو قیامت کے دن نہیں بچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترلا ڈالا ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے اس دن جس دن بعثت ہوگی اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ حساب کتاب کے لیے اور جزا سزا کے لیے، مجھے رسوا نہ کرنا، واغفر لے ابی، تو میرے باپ کو معاف کر دے، انہ کان من الضالین، وہ گمراہوں میں سے۔ نہیں مانی اللہ۔ تو یہ اگر آپ خدا کے وجود کو مانتے ہیں اور مسلمان ہیں تو پھر خدا کی اسکیم یہی ہے کہ یہاں ظالم اور مظلوم دونوں وہ سہ کر اور یہ ظلم کر کے قبر میں رکھ دیے جائیں گے، جب اٹھیں گے تو دونوں کا حساب کتاب ہو جائے گا۔
اور اس دن کہا جائے گا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جنہوں سب کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کر لیے جائیں گے، کر دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا، پکار پڑے گی، سارے مل کر بولیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ مطمئن ہو گئے۔ اتنی ساری بات ہے، ہمیں تو خود اپنے ایمان کا نہیں پتا کہ ہم ایمان کس چیز پر لائے ہوئے۔ بس وہ نام کا مسلمان ہے، اذان سن لیتے ہیں، اذان ختم ہوتی ہے دعا بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ وہ تعلق وہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کبھی خدا کا پیغام پڑھا ہی نہیں ہے۔ سنا ہے مولویوں سے جو بھی ہم سن لیتے ہیں، چلتا سنی سنائی بات ہے ہمارے لیے، اس کتاب کی موجودگی میں سنی سنائی باتوں پر ہم کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔